بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، پاک ہے تیری ذات، میں تو بس اتنا علم جانتا ہوں جتنا تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اے اللہ، مجھے ترقی والا، بھلائی اور خوش قسمتی والا علم عطا فرما دے۔ تو آج پھر موقع ملا ایک ویڈیو بنانے کا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اطباء، جو نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آگ، پانی، ہوا اور مٹی 4 چیزوں سے بنایا ہے، اور ہر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز پیدا کی ہے دنیا میں، اس کا ایک مزاج رکھا ہے، اور اسی طرح انسان کا بھی ایک مزاج ہے، اور انسان کو جن 4 چیزوں سے بنایا ہے ان کا بھی ایک مزاج ہے۔ ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ مزاج ہے، جیسے آگ کا مزاج گرم خشک ہے، خون کا مزاج گرم تر ہے، مٹی کا مزاج سرد خشک ہے، اور یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، یعنی کہ 4 عناصر ہیں، چاروں عناصر کے مزاج کو ہم سمجھیں گے، تو پھر ہی ہم کسی بھی مرض کا علاج پرفیکٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو طب یونانی کا طریقہ علاج ہے، علاج بالضد ہے، اور ہم نے جسم کے اندر خشکی بڑھے تو تری پیدا کرنی ہے، تری بڑھے تو خشکی پیدا کرنی ہے۔ تو اسی طرح ہی ہمارا جو مقصد ہے ویڈیوز بنانے کا، یہ ہے کہ تاکہ آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جن بھائیوں کو شوق ہے طب سیکھنے کا، طب کو سمجھنے کا، ان کی رہنمائی کے لیے یہ چیزیں بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اور ہمیں اپنی جو بنیاد ہے، طب کی جو بنیاد ہے، جو ہمارا بنیادی طریقہ علاج ہے، جو طب یونانی سے ماخوذ ہے، ہمارا طریقہ علاج بالضد ہے، اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے جو انسان کے جسم کے اندر امراض پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا اعضاء ہے، حقیقت میں زندگی 2 چیزوں کے ملنے سے ظہور میں آتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ انسان 2 چیزوں یعنی روح اور جسم کا مرکب ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو نفی کر دیا جائے تو یقیناً زندگی کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ہی میں چاہ رہا تھا کہ آج اپنے ان بھائیوں کے لیے جن کو مرض کو تشخیص کرنے کے لیے ان کا تجربہ نہیں ہوتا، یا ان کو تشخیص کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے مرض کو پرکھ نہیں سکتے، یا ان کو مرض کو تشخیص کرنے کے لیے جیسے انگلش میڈیسن میں ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک ادویات دیتے ہیں تاکہ مریض کو فوری ریلیف مل جائے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کیوں نہ اپنے بھائیوں کو ایسا نسخہ بتایا جائے جو اینٹی بائیوٹک ہو۔ مریض چاہے کسی بھی مرض کا آئے، تڑپتا ہوا آئے، کوئی بھی مرض ہو، تو آپ اس کو یہ میڈیسن بنا کے دیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہوگا، اور مریض کو سکون ریلیف ملے گا، اور اس ریلیف کے دوران طبیب کو مرض کو سمجھنے اور اس کی صحیح تشخیص کرنے میں رہنمائی ملے گی۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میری یہ جو ادویات بنا رہا ہوں، اس میں جو نسخہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو میں آپ کو جڑی بوٹیاں بتانے لگا ہوں، یہ کوئی نایاب جڑی بوٹیاں نہیں ہیں۔ یہ آپ کوئی بھی بھائی کسی بھی پنسار سٹور پہ جائے اور یہ جڑی بوٹیاں خرید کے ان کو صاف کر کے جتنا وزن میں نے بنایا ہے علیحدہ علیحدہ بریک کر کے، صاف کر کے پاؤڈر بنا کے بریک کر لیں، اور اگر ہو سکے تو کپڑے چھان کر لیں۔ تو پھر آپ جو مقدار اس کی خوراک ہے 3 ماشا ہے، یہ آپ نے صبح دوپہر شام گرم پانی کے ساتھ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی مرض کا مریض آپ کے پاس آئے، جیسے موسمی بخار ہیں، جوڑوں کا درد ہے، معدہ کی کوئی بھی پرابلم ہے، کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے جب طبیب پریکٹس کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ مریض آتا ہے، مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے کس جگہ پہ درد ہو رہی ہے، اس نے آ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دینا ہے۔ پیٹ کے اندر تو بہت زیادہ چیزیں انتری ہیں، معدہ ہے، جگر ہے، تلی ہے، تو یہ تو طبیب کا کام ہے نا، وہ اس کو پتہ چلے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ مریض نے تو آ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، لیکن پیٹ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے مریض کو
مریض کی تشخیص کرنا طبیب کا کام ہوتا ہے۔ تو جب مریض آتا ہے ہمارے پاس تو اس نے تو آ کے یہ کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو پیٹ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ پیٹ میں تو اسٹامک بھی ہے، معدہ بھی ہے، جگر بھی ہے، تلی بھی ہے، انتڑیاں بھی ہیں، گردے بھی ہیں۔ تو یہ تو آگے طبیب کا کام ہوتا ہے نا کہ اس کے پیٹ پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے، تو پیٹ میں جس جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے اس جگہ پہ کیا چیز واقع ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں غور سے تشخیص کریں گے تو پھر ہی ایک اچھا معالج بندہ بن سکتا ہے اور پھر ہی علاج ممکن ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایسا ایک نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں جو وہ بھائی جن کو تشخیص کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ تشخیص کے لیے ان کو ٹائم چاہیے، تو آپ یہ میرا بنایا ہوا نسخہ دیں۔ آپ کو کسی بھی اینٹی بائیوٹک جیسے انگلش اینٹی بائیوٹک کی طرح کام کرتی ہیں، میڈیسن فوری مریض کو ریلیف ملتا ہے۔ تڑپتا ہوا مریض آئے آپ اس کو دیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوری فاقہ ملے گا، اور آپ دعائیں بنائیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ اس کے لیے جو پہلی چیز ہے پودینہ 5 تولے ہے، بادیاں یعنی کہ سونف 5 تولے ہے، اجوائن دیسی 5 تولے ہے، کشمیر خشک یعنی دھنیا خشک 5 تولے ہے، زیرہ سفید 5 تولے ہے، نشادر 5 تولے ہے، پوست بیخ مدار۔ آپ نے آک کی جو خشک جڑ ہوتی ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ لینا ہے، پوری جڑ نہیں لینی۔ پوست بیخ مدار 5 تولے ہے، اور کاند سفید جس میں آپ بسری بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی بھی ڈال سکتے ہیں، کاند سفید 25 تولے ہے۔ آپ نے یہ سب چیزیں بریک پاؤڈر کر لینی ہیں، اور اس کی آپ نے 3 ماشا کی مقدار صبح دوپہر شام استعمال کرانی ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو امراض ہوتے ہیں جیسے پیٹ کی اکثر بیماریوں، پیٹ کی جملہ بیماریوں یعنی کہ پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ہیضے کے لیے بہترین ہے، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، بخار، معدہ اور آنتوں کی خرابی سے ہو، وہ بخار جو معدہ اور آنتوں کی خرابی سے ہو یا موسمی بخار، ہمرا گرم پانی یا عرق سونف سے دیں۔ ویسے امرت دھارا کی طرح اللہ کا نام لے کر جس مریض کو بھی دیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی حد تک ضرور فائدہ کرے گا۔ اور پیٹ درد، قبض، نفخ، شکم، کھٹی ڈکاریں، پیچس، دست، بھوک نہ لگنا سب کے لیے مفید ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو گیس ٹربل آج کل ایسے حضرات، ایسے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے بیٹھے رہتے ہیں یا ان کا زیادہ ٹائم بیٹھے کام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، ان کو گیس ٹربل کی جو مرض ہوتی ہے اس کے لیے یہ نسخہ تیر بہدف ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نسخہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد کریں۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔